آپ کے خیال میں پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے؟ میرے خیال ہے پاکستان دے مسائل دا حل عمران خان نو پرائم منسٹر بڑھاؤ تے تا عمر بڑھاؤ تا حیات بڑھاؤ. آپ کو کبھی کوئی مسئلہ ہو آپ گوگل کو کہیں کہ بھائی گوگل صاحب اے دس منوں کہ ایدا کی مطلب ہے. یہ دیکھیں میری زندگی کا تجربہ ہے کہ دلیل ہی دلیل کو جو ہے وہ دلیل کو ختم کر سکتی ہے دلیل. اور جو لوگ دلیل سے قائل نہیں ہوتے وہ پھر زندگی بھر ذلیل ہی ہوتے ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں ویسے عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ایک ٹیکنیکل سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا. ہاں جی, ٹیکنیکل کی تسی بجلی دا کام کرانا میرے کو. ایک گاڑی چلانا اور ایک ملک چلانا, یہ دونوں ذمہ داریاں یار میری گال سن. پاکستانی کمیونٹی کے نا بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھی گاڑی چلانے والا ملک چلانے کے مشورے دیتے ہیں. میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا, میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں, مجھے دیکھیں میری بات سنیں, میں وہاں تک پہنچ چکا ہوں جہاں سے آپ سوال نکال کر لے کر آ رہے ہیں. اس مائنڈ سیٹ سے, اس سوچ سے. میں کاکا نہیں. کونی آئی لینڈ کے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے میں نے یہ سوچا تھا کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام پنجاب ٹو نیو یارک میں خوش آمدید, اور میں ہوں آپ کا میزبان علی عباس. آج ہمارے شو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو رہتے تو یہاں امریکہ میں ہیں, لیکن وہ پاکستان کے تقریباً تمام ہی مسائل سے بخوبی واقف ہیں. نہ صرف واقف ہی نہیں بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کے پاس پاکستان کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈمی اسٹوڈیو سے آئے ہوئے میاں عاطف صاحب. السلام علیکم عاطف صاحب, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ؟ دیکھیں ابھی آپ نے جو بات کی ہے نا, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہی بات کہ دلیل ہی دلیل کو ختم کر سکتی ہے. جب آپ کسی چیز کی کوئی دلیل دیتے ہیں اور دلیل کے جواب میں دلیل برائے دلیل کرتے ہیں تو پھر وہ دلیل دلیل ہو جاتی ہے. تو اسی لیے دلیل ہی دلیل کی بات کو ختم کر سکتی ہے. تو میں نے تو بھی آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگی, میں نے آپ سے پوچھا آپ کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ نہیں, آپ میرے بارے میں لوگوں کو بتا رہے تھے, لوگ یہ کمیونٹی والے سارے مجھے جانتے ہیں. اچھا, تو یہ آپ کے بارے میں ایک بڑا کمیونٹی میں مشہور ہے کہ آپ ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں. تو عاطف اور واقف میں کیا فرق کیا ہے, کیا اس میں مماثلت ہے, کوئی تعلق کیا ہے اس کے آپس میں؟ دیکھیں یہ والی جو بات آپ نے کی ہے نا, یہ بڑی ایسی بات آپ نے کر دی ہے کہ تمام لوگ اس چیز سے واقف ہیں. لیکن آپ نے پروگرام کے شروع میں ہی میرے سارے جو راز تھے ان سے پردہ اٹھا دیا. تو اب جب آپ رازوں سے پردہ اٹھائیں گے تو پھر اس کے بعد میرے پاس کیا بچے گا بتائیں. تو کمیونٹی جو نہیں بھی جانتی تھی میرے بارے میں, اب وہ جان چکی ہے کہ میں کیا چیز ہوں. ویسے تو ان کو پتہ ہے کہ میں کیا چیز ہوں. میں تو کسی کو چمٹ جاؤں تو ایسے چمٹتا ہوں جیسے شہد کی مکھی چمٹتی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ جن بھی چمٹتے ہیں ویسے؟ نہیں, جن اور چڑیل جو ہے وہ ابھی کسی ایسی جگہ چلے گئے ہیں جہاں انسانوں کا بسیرا نہیں ہوتا. کیونکہ انسان بڑے دیو چڑیلیں سب بن گئے. صحیح. اچھا یہ بتائیں, آپ آخری بار پاکستان کب گئے تھے؟ بہت مشکل سوال کر دا منڈیا تو. کوئی 10 سال پہلے میرا خیال ہے. تو 10 سال کے بعد آپ دوبارہ پاکستان نہیں گئے؟ یاد نہیں ہے آپ کو وطن کی کبھی دوبارہ؟ دیکھیں جی, ہم لوگ دیار غار میں بیٹھ کے وطن کو یاد کرتے ہیں روزانہ, اور وطن کے بارے میں بات کرتے ہیں سارے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے. تو وطن جائیے یا نہ جائیے ایدے کی فرق پیدا ہے. 10 سال پہلے گئے تھے پاکستان, تو وہاں کے مسائل سے تو آپ واقف ہیں. ویسے ابھی آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ کیا مسائل آج کل وہاں درپیش ہیں؟ دیکھو جی, پاکستان دے وچ مسائل ہی مسائل ہے ہیں جی. اٹا ہے نہیں, روٹی ہے نہیں, روزگار ہے نہیں, جاب بزنس دا تے مطلب کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے اتھے. نہ بجلی ہے, نہ کسان کو کھاد ہے, نہ بیج ہے. موسم بھی ہونتے اتھے صحیح نہیں رہا, فضا اتھوں دی خراب ہو گئی.
حکومت بھی صحیح نہیں ہے گی, حکومت صحیح لوگوں کا خیال نہیں کر رہی. دیکھیں لوگوں کو اب وہ دور بدل گیا ہے. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں امریکہ میں کہ حکومت بیکاری بنانے کے بجائے بزنس مین بنانے پہ ترجیح دیتی ہے. آپ کے خیال میں پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے؟ میرے خیال ہے پاکستان کے مسائل دا حل عمران خان نو پرائم منسٹر بناؤ تے تا عمر بڑھاؤ, تا حیات بڑھاؤ. اس کے بعد عمران خان کی جتنی بھی پالیسیز تھیں وہ ساری نافذ کی جائیں پورے پاکستان میں, تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے. پاکستان اور ترقی کے بیچ میں ابھی جو فاصلہ ہے وہ زمین سے لے کر مارس جتنا فاصلہ ہے. ہاں جی. آپ جو یہ بات کر رہے ہیں ابھی, جو تجویز آپ دے رہے ہیں, دیکھیں میں تو ہمیشہ پڑھی لکھی اور وہ والی بات کرتا ہوں جو گوگل کہتا ہے. کسی بھی مسئلے, آپ کو کبھی کوئی مسئلہ ہو, آپ گوگل کو کہیں کہ بھائی گوگل صاحب اے دس مینوں کہ جی ایدا کی مطلب ہے. آپ اگر انگریزی بھی نہیں جانتے, آپ اردو جانتے, آپ اردو میں لکھیں اس کو کہ گوگل بھائی جان ایدا اے مسئلہ ہے. ایک وہ دوسرے وہ حاجی غلام رسول صاحب آئے ہوئے ہیں ابھی آج کل, چیٹ جی پی ٹی, جی جی, آپ ان کو کوئی چیز کہہ دیں وہ بھی آپ کو ایسے ہی کر کے دے دے گا. تو گوگل کو تو میں مانتا ہوں کہ گوگل تو بہت بڑی چیز ہے. مائی باپ ہے گوگل. گوگل بالکل ہے, دنیا کا بھی ہے, اور میرا تو دوست ہے بہت اچھا. تو یہ جو بھی آپ تجویز دے رہے تھے کہ پاکستان کا جو مسئلے کا حل ہے کہ عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بنائیں, ان کی پالیسیز نافذ کریں, تو یہ آپ گوگل اور چیٹ جی پی ٹی کو لکھ کے دیتے, بنا دیں گے وہ؟ دیکھیں وہ تو سارا ماڈیول بنا کر دے دیتے ہیں, لیکن جو حکومت ہے وہ پھر اس پہ عمل نہیں کرتی. حکومت تک پہنچائے نا, انہی کے تھرو وہی الیکشن کروا دے, گوگل الیکشن کروا دے. میری جو بات ہے نا وہ ہے بہترین والی دلیل. میں جو دلیل دیتا ہوں, کیونکہ دلیل کو ختم کر سکتی ہے. اچھا, چیٹ جی پی ٹی اور گوگل کے علاوہ ہاں جی, ایسے کتنے لوگ ہیں جو آپ کی باتوں سے اور آپ کی جو دلیل ہوتی ہے اس سے اگری کرتے ہیں؟ میرے یار دوست سنگی بیلی اور پاکستانی کمیونٹی کونی آئی لینڈ, بلکہ بروکلن دے وچ سارے رہن والے پاکستانی انڈین سارے مطلب میری جنیاں گلاں ہیگیاں نے انہاں تو ایگری کر دے نے. تو آپ ان کو روٹی پہلے کھلاتے ہیں یا اگری کرنے کے بعد روٹی کھلاتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال ہے تو میرے نال صحیح واقف نہیں, ٹھیک ہے. روٹی اگر اپنی جیبوں کھا لی تو پھر کی فائدہ. یہ کال آ رہی ہے کسی دی, میں سن لا. سن لیں مختصر بس. چلو کٹ گئی. اچھا عاطف صاحب یہ بتائیں, چلیں یہ تو ہو گئی مذاق کی باتیں, ذرا تھوڑا سنجیدہ آپ سے سوال کریں. آپ واقعی پاکستان کے تمام مسائل سے واقف ہیں یا صرف آپ کے بارے میں یہ صرف ایسی مشہور کیا ہوا لوگوں نے؟ دیکھیں کونی آئی لینڈ کے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے میں نے یہ سوچا تھا کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے, اچھا, یا پاکستان کو کیسے چلایا جا سکتا ہے. تو بس اسی پہ عمل پیرا ہوں میں. مجھ سے جو بھی پوچھتا ہے میں وہی پوائنٹس سب کو بتا دیتا ہوں. آپ نے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے ان کا مینیو بنایا تھا یا پاکستان کے مسائل کا حل؟ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے ان کا مینیو میں نے درست کروایا تھا. اچھا, کیونکہ دیکھیں میں وہ بندہ ہوں جس کے پاس ہر چیز کا نالج ہے. آپ مجھ سے اگر یہ پوچھیں کہ کبا صبح کتنے بجے اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اپنے رزق کی تلاش میں کتنے بجے اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے, تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ امریکہ میں جو چڑیا ہے, جو دیگر پرندے ہیں, وہ کتنے بجے صبح اٹھتے ہیں اور شام میں کتنے بجے سوتے ہیں, اور کہاں سے اپنا جا کے رزق تلاش کرتے ہیں, اور کون سی جگہیں ہیں جہاں سے وہ پانی پیتے ہیں, دانہ چگتے ہیں, تو میں آپ کو سب کچھ بتا سکتا ہوں. کبوتروں کے بارے میں بڑی ریسرچ ہے میری. میں تو آپ کو سمندری مخلوق کا بتا سکتا ہوں. شارک کا پتہ ہے مجھے کچھوے کا پتہ ہے کہ وہ کیسے سوتا ہے پانی میں, پانی سے باہر کیسے سوتا ہے.
تو مطلب یہ ساری چیزیں مطلب یہ سارے نالج کی بات ہے. آپ مجھ سے کسی بھی ٹاپک پہ بات کر لیں. کافی آپ نے ریسرچ کی ہوئی ہر ہاں موضوع کے جی, اوپر. ایسٹروناٹ سے ایک مستری تک کے سارے معاملات جو ہیں وہ میں جانتا ہوں. آپ مجھ سے گفتگو کر سکتے ہیں ان پہ. اچھا چلیں یہ بتائیں, جو آپ بار بار گفتگو میں اکثر ایک جملہ ادا کرتے ہیں کہ دلیل ہی صرف دلیل کو ختم کر سکتی ہے. ہاں جی, دلیل ہی دلیل کو ختم کر فلسفہ سکتے. کہاں سے آیا ہے, اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر آپ بتائیں ہمیں. یہ دیکھیں میری زندگی کا تجربہ ہے کہ دلیل ہی دلیل کو جو ہے وہ دلیل کو ختم کر سکتی ہے دلیل. اور جو لوگ دلیل سے قائل نہیں ہوتے وہ پھر زندگی بھر ذلیل ہی ہوتے ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں ویسے عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. کیونکہ میں تو دیکھیں 100% سمجھدار, پرہیزگار, بہترین زندگی بہترین اچھی گزارنے والا انسان ہوں پاکستانی کمیونٹی کا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے قول و فعل میں نا تھوڑا سا تضاد ہمیں لگتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے نہیں, کیا تضاد لگتا ہے؟ ہاں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس کی توجہ دلا رہا ہوں آپ کی طرف کہ آپ مطلب اب آپ یہاں پہ بیٹھ کے میری عمر سے آدھی عمر کے لوگ, اب مجھے ان سے سیکھنا پڑے گا. جی سیکھنا چاہیے. مطلب آپ مجھے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جیسے آپ کے پاس ٹیوشن پڑھنے آیا ہوں. سیکھنے کی تو کوئی عمر نہیں ہوتی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ووٹ دیا ہے دیکھیں میری ٹرمپ بات کو. سنیں, آپ جو ہے نا وہ صحافی ہیں, صحافی بن کے رہیں, ٹھیک ہے, زیادہ آپ کو تجزیہ کار بننے کی ضرورت نہیں ہے. جی آپ سمپلی مجھ سے سوال کریں, میں آپ سے کہیں زیادہ جانتا ہوں. میرا جو علم ہے نا, علم, ہاں میرا جو علم ہے علم نہیں وہ چلے ٹھیک ہے, علم ہو گیا. میرا جو علم ہے وہ اتنا زبان ہے کہ اس سے بھی آپ چھوٹے ہوں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ کا علم جوان ہوگا. 40 سال کا تجربہ ہے میرا علم دے وچ. صحیح. یہ بتائیں کہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس الیکشن میں امریکہ میں ووٹ دیا, اور آپ کا یہ اوپینین ہم نے اکثر سنا ہے کہ جو بزنس مین ہوتے ہیں اور یا پھر جو فوج ہوتی ہے ان کو حکومت نہیں کرنی چاہیے. تو ٹرمپ تو خود ایک بڑے ریئل اسٹیٹ اور بزنس ٹائکون ہیں, تو ان کو آپ نے ووٹ کیوں دے دیا؟ دیکھو جی, وہ تو ایک سٹنٹ تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ محبت, جنگ اور سیاست میں ہر چیز جائز ہوندی ہے, تو بس ہے بھی جائز ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ٹرمپ نو ووٹ دیتا, اور میرے ووٹ نال ہی کامیاب ہویا. اگر میں عملی طور تے سیاست دے وچ حصہ نہ لینا تے ووٹ نہ دینا تو ٹرمپ کی میں پڑھتا. آپ کے ووٹ, ایک ووٹ سے وہ جیتے. ہاں جی, اس لیے میں سارے نو کہنا کہ جی الیکشن دا جڑا پروسیجر ہے پاکستانی کمیونٹی کو شوڈ بھی اودے وچ حصہ لینا چاہیے, بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو پاکستان میں سب سے زیادہ بہتر سیاستدان کون لگتا ہے؟ ہاں, یہ بڑا بہترین سوال کیتا تسی. دیکھیں پاکستان میں جو سیاست ہے وہ میرا خیال ہے کہ عمران خان سے بہتر کوئی سیاستدان نہیں ہے. ویسے تو اٹ پھٹو تھلو سیاستدان نکلتا پاکستان دے وچ, لیکن میرا خیال ہے عمران خان از کچھ ہے اودے وچ, کچھ ہے اودے وچ, کشش ہے اودے وچ. ہاں جی. ایک ٹیکنیکل سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا. ہاں جی, ٹیکنیکل کی تسی بجلی دا کام کرانا میرے کو. ایک گاڑی چلانا اور ایک ملک چلانا, ہاں یہ دونوں ذمہ داریاں یار کیسے میری برابر گل ہو سن, سکتی ہیں؟ میری گل سن. پاکستانی کمیونٹی کے نا بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھی گاڑی چلانے والا ملک چلانے کے مشورے دیتا ہے. میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا, میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں نہیں, ٹیکنیکلی. مجھے دیکھیں میری بات سنیں, میں وہاں تک پہنچ چکا ہوں جہاں سے آپ سوال نکال کر لے کر آ رہے ہیں. اچھا اس مائنڈ سیٹ سے, اس سوچ سے. میں کاکا نہیں, ٹھیک. یہ دھوپ میں بال سفید نہیں کیے میں نے. ویسے تو میں گاڑی کرتا ہوں, گاڑی چلاتا ہوں, میری جو روٹی روزی ہے وہی ہے, لیکن پھر بھی جب میں باہر نکلتا ہوں تو دھوپ میں نے بال سفید نہیں کیے. کاکا نہیں سمجھنا مجھے. جو بات میں کروں گا وہ صحیح والی بات کروں گا. جی. پاکستانی کمیونٹی کے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی یہ گڈی چلان والا ملک چلان دیندا ہے, ملک چلان دے مشورے دیندا ہے. تو بھائی میرا علم ہے,
ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। और किसी का नहीं टैलेंट तो होती मर्जी। सही, समझ आई कि नहीं? नाज़रीन, अभी यह प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ मौजूद हैं मियां आतिफ साहब, जो ये कह रहे हैं कि दलील ही दलील को ख़त्म कर सकती है, लेकिन हमारे इस सवाल के जवाब में वो कोई दलील नहीं दे सके। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। पंजाब टी न्यूयॉर्क में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है डमी स्टूडियो से मियां आतिफ साहब। मियां आतिफ साहब, आपके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ, मैंने एक साहब को देखा कि वो किसी को कॉल मिला रहे थे, और जब कॉल मिलाई तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा था कि सोल्यूशन फैक्ट्री। तो मैंने कहा आपने किसी कंपनी में फ़ोन किया है, तो कोई मसला है? तो उन्होंने कहा यार मुझे कुछ एक ज़रूरी निजी किस्म का एक मसला दरपेश है। तो मैंने कॉल की, तो मैंने कहा नाम क्या लिखा हुआ है सोल्यूशन फैक्ट्री? तो उन्होंने कहा यार मैंने मियां आतिफ को फ़ोन किया है, तो लोगों ने आपका नाम फ़ोन में सेव किया हुआ है सोल्यूशन फैक्ट्री के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, ज़रा नवाजी लोगों की लोग की मैनू कहते ने सोल्यूशन फैक्ट्री, एंड यस आई एम सोल्यूशन फैक्ट्री। और सोल्यूशन फैक्ट्री जो है वो चल रही है गूगल पे, गूगल से। देखो कमाल हो गया। गूगल हर चीज़ का हल गूगल को लो है। गूगल कर लो, चेक कर लो, हर चीज़ का हल गूगल को लो है। इस गल नूं भी तुसी गूगल ते प्रूव कर सकते हो। अच्छा, हाँ, गूगल कर लो, चेक कर लो, मोबाइल है, चेक कर लेंगे आप। मैं गूगल खोल के दिया था। नहीं छोड़े, अभी बात में कर लेंगे ना। आप ये बताएं आपको गूगल पर इतना यकीन क्यों है, इसकी क्या दलील है? बड़ा मुश्किल सवाल किया भाई। देखो जी, दलील है वे कि गूगल ते तुसी कुछ भी लिखो सर्च टर्म दे विच, टूल्स दे विच आके वेखो, तुहानू पर सैकेंड के हिसाब नाल दस रहा होंदा है कि जी ये वर्ड या ये चीज़ मेरे कोलों कितनी बार कित्थों कित्थों कितनी दफ़ा सर्च हुई है। ठीक है, पर सैकेंड के हिसाब नाल हिसाब किताब देंदा गूगल। तो इससे बड़ी दलील और दलील क्या हो सकती है जो इस दलील को ख़त्म कर दे। अच्छा ये बताएं कि जब आप देखिए, बात आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। मैं सिर्फ गली बाती काम मुकाओ ते खसमा नू खाओ, मैं वो वाला काम नहीं करता। ठीक है, इसलिए दलील मेरी जेब विच होंदी है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि जवाब मैं जेब विच रखदा, तो मैं जवाब जेब विच ही रखदा। अच्छा ये बताएं कि जब आप किसी बात पर, किसी भी मामले में आपको किसी बात पर शक हो जाए, तो फिर अपने शक को आप यकीन में बदलने के लिए, या आपको जो भी शकूक व शुबात होते हैं उसकी वेरिफिकेशन आप कैसे करते हैं? फिर क्या करते क्या हैं आप? काउंटर चेक। जी, काउंटर चेक। काउंटर चेक गूगल। काउंटर चेक भी गूगल? हाँ जी, अच्छा, क्योंकि गूगल जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सही। गूगल ਤੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰमेशन ਹੁੰਦੀ है ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕੀ आप ही चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं, लेकिन गूगल को जो कंटेंट है उन्होंने तुसी चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ जी, ये गल थानू पता है? नहीं, मुझे बहुत सारी चीज़ें तो अभी आज ही पता चल रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये देखो, बैठोगे मेरे नाल ना मेरी कंपनी दे विच ते थानू होर चीज़ां बड़ियां पता लगणगियां। एक सहाफ़ी नू मेरे नाल बैठ के गल्लां करनियां चाहिदियां ने, क्योंकि उसको पता चले कि फिर के दुनिया में क्या हो रहा है, सहाफ़त कैसे होती है। ये सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ बहुत ही आसानी से। सही। अच्छा, जब कोई आदमी स्ट्रगलिंग करके, बिजनेस करके, जब कोई किसी अच्छी पोजीशन पे आ जाता है, तो लोग अपने साथ कोई सेक्रेटरी और जो है वो एडवाइज़र रख लेते हैं, मुशीर जिनको हम आम अल्फाज में कहते हैं। तो अगर आप कल को कोई बिजनेस टाइकॉन या कोई पॉपुलर शख्सियत बन गए, तो आप तो मेरे ख्याल से गूगल को ही अपना एडवाइज़र मुकर्रर करेंगे। देखिए, पहली गलत है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪਰਸਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
میں پاپولر ہو جاواں کہ آئی ایم پاپولر پرسن پاکستانی کمیونٹی اچھا پاکستانی کمیونٹی دے وچ سارے مینوں جانتے ہیں ٹھیک ہے مطلب جہدے کول بھی جا کے پوچھے گا تینوں دسن گے کہ جی میاں صاحب کی ہے کہ نہیں کیونکہ میاں عاطف ہر خبر تو واقف ہوندا ہے پتہ ہے نا سنا ہے ایسا مجھے پتہ نہیں ہے نہیں تو سنیا ہونا ہے نا مطلب پاکستانی کمیونٹی دی جڑی نوجوان نسل ہے انہاں کولوں پاکستانی کمیونٹی دے لیے وقت ہی نہیں ہے مسئلہ ہے بھی اچھا آپ سے کوئی اگر کوئی نیا سوال کر لے ہاں جی ایسا سوال جس کے بارے میں جو آپ کے لیے نیا ہو پہلے کبھی نہ سنا ہو کسی نئے شعبے سے متعلق ہو پھر کیا کرتے ہیں گوگل گوگل کے اگر اس وقت آپ کے پاس سہولت موجود نہ ہو ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں موبائل آپ کے پاس ایکسیس میں نہیں ہے دیکھو اے موبائل نا بیگم جنی حیثیت رکھدا ہے زندگی دے وچ میں اپنی گل نہیں کر رہا سارے دی گل کر رہا یہ تے میرے کول جدا ہو ہی نہیں سکدا بھائی جان یہ تے ہر ویلے میرے نال ہی ہوندا ہے اور گوگل کھلیا ہوندا ہے میرے کولوں ابھی کیا دیکھ رہے ہیں گوگل پہ ایک منٹ میں ذرا پاسورڈ بھول گیا سی اپنا اچھا اچھا تو خیر اچھا یہ بتائیں کہ آپ 1985 میں لگ بھگ آئے امریکہ تو اس کے بعد بھی جو لوگ آئے آپ نے ان کو بھی سیاست کے مشورے دیے دیکھو میری گل سنو یہ اتنی پرانی بات نہیں ہے جب میں امریکہ آیا میں امریکہ میں 80s میں ہی آیا تھا تو یہاں میں نے لوگوں کو بہت مشورے دیے اور بہت مشوروں پہ عمل کیا بھی پاکستانی کمیونٹی دے لوکاں نوں بہت سارے لوکاں نوں ککھ بھی نہیں پتا کہ بزنس کیویں ہوندا ہے وہ کام کار کردے نے کچھ بھی ہے بہرحال یہ اس دور دی گل ہے ہن تے چیزاں کافی تبدیل ہو گیا نے 2025 کتھے تے 80 دی دہائی کتھے تے ہن تے مطلب مینوں فیل ہوندا ہے کہ میں بہت کڑ گیا بہت کڑیا ہویا مطلب بہت زیادہ سمجھ لو کہ میرے کو علم ہی علم ہے مطلب میں انسائکلوپیڈیا میرے دماغ دے وچ ایویں ہے جویں مطلب آسمان تے بدل ہوندے نے علم کا دریا کہہ لیں آپ کو سمندر نہیں یہ تھوڑا جنا ذرا زیادہ ہو جائے گا آسمان تے جویں تارے ہوندے نے نا ایویں دماغ دے وچ علم ہے میرے اچھا اچھا ہاں جی اچھا ایک سوال آپ کے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کسی بیمار دوست کی تیمارداری کے لیے گئے اور وہاں جو اس کے لیے رکھا ہوا کھانا تھا وہ کھا گئے ہسپتال میں ہاں جی مٹھو بھائی ہسپتال دے وچ داخل سن تے انہاں دے جڑا کھانا سی وہ میں کھا لیا کھانا تے واہ بہت لذیذ تھی بہت مزہ آیا کھانا کھا کے بس کھا لیا گل ختم ہو گئی آئی گئی ہوگی مطلب وہ کی بیج کڈنے نے گل دے وچوں تو آپ کو احساس نہیں ہوا کہ جو آپ کسی مریض کا کھانا کھا رہے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے او پائی اگے سننا اگے یہ ہویا کہ جڑے بل ہسپتال تو ڈسچارج ہویا نا یا نہیں میرے خیال کو 2-4 دن تو بعد وہ پھر وزن کیتا انہوں نے کہا کہ جی بھائی جی ادھر تے وزن کم ہو گیا اچھا ہاں جی 5 کلو کم ہو گیا وزن اتنا صدمہ ہوا ان کو ہاں جی نہیں اگر وہ روٹی کھا لینا اچھا ہے تو او دا وزن ود جانا سی تو او دا جڑا وزن کم ہویا کدی وجہ نال ہویا آپ کی وجہ سے ہاں جی میری وجہ نال تے او دا جڑا وزن بڑھن والا جڑا مسئلہ سی وہ میری وجہ نال حل ہویا تے روٹی کھا کے او مریض دی روٹی کھا کے میں مٹھو پائی دا بھلا کیتا ان کا وزن آپ نے کم کرا دیا ہاں جی میں کہ کوئی گل نہیں اگر میرے 2-4 کلو ود جان گے تو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں اچھا ایک آخری سوال آپ سے کریں گے پروگرام کا وقت بس اختتام کو ہے آپ جب گاڑی چلا رہے ہوتے تو مختلف پیسنجر آتے ہوں گے بیٹھ کے آپ کے پاس گاڑی میں تو ان کو بھی آپ ملک چلانے کے مشورے دیتے ہیں
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ تو میں سلوشن ماسٹر ہے گیا. سلوشن ماسٹر. بہت شکریہ عاطف صاحب پروگرام کے لیے ہمارے لیے وقت نکالنے کا. ناظرین ہمارے ساتھ آج موجود تھے میاں عاطف صاحب جو نہ صرف ہر مسئلے کا حل جانتے ہیں بلکہ لوگ انہیں کمیونٹی میں سولوشن فیکٹری بھی سمجھتے ہیں. ہاں جی بالکل. آپ کو کسی بھی مسئلے کا حل درکار ہو ان سے رابطہ کریں یا گوگل کر کے آپ کو بتا دیں گے. اور جو لوگ اوور ویٹ یا موٹاپے کا شکار ہیں وہ بھی ان سے رابطہ کریں. یہ آئیں گے ان کے حصے کا کھانا کھائیں گے ان کا وزن کم ہو جائے گا اور یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. فی الحال پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. پروگرام ٹیم کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.